بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی لا یراد بآیت السرقة الا سرقة واحدة وبالفعل الواحد لا تقطع الا ید واحدة تفریع على عدم احتمال اسم الفاعل التکرار والزام على الشافعی رحمہ اللہ تعالی فيما ذهب الیہ. یہاں تک کہ آیت سرقہ سے ایک ہی سرقہ مراد ہوگا اور ایک دفعہ سرقہ کرنے سے ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ عبارت اسم فاعل کے تکرار کا احتمال نہ کرنے پر تفریح ہے اور امام شافعی پر ان کے مذہب میں الزام ہے. بیانوہ ان الشافعی یقول ان السارق تقطع یده الیمنى اولا ثم رجله اليسرى ثانيا ثم يده اليسرى ثالثا ثم رجله اليسرى رابعا لقوله عليه السلام من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه وعندنا لا تقطع اليد اليسرى في الثالثة بل خلد في السجن حتى يتوب. اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر دوسری مرتبہ اس کا بایاں پاؤں، پھر تیسری مرتبہ اس کا بایاں ہاتھ، پھر چوتھی مرتبہ اس کا دایاں پاؤں کاٹا جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے چوری کی اس کا قطع کرو، پھر اگر چوری کرے تو قطع کرو، پھر اگر چوری کرے تو قطع کرو، پھر اگر چوری کرے تو قطع کرو. اور ہمارے نزدیک تیسری مرتبہ میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے قید خانہ میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے. لأن السارق اسم فاعل يدل على المصدر لغة والمصدر لا يراد به إلا الواحد أو الكل وكل السرقات لا يعلم إلا في آخر العمر فصار الواحد مرادا بيقين وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة وأيضا فاقطعوا دال على القطع وهو أيضا لا يحتمل العدد فلا تثبت اليد اليسرى من الآية. اس لیے کہ سارق اسم فاعل لغت کے اعتبار سے مصدر پر دلالت کرتا ہے اور مصدر سے صرف ایک فرد حقیقی مراد ہوگا یا تمام سرقات کا مجموعہ فرد حکمی مراد ہوگا، اور تمام سرقات معلوم نہیں ہوں گے مگر آخری عمر میں، لہذا ایک فرد حقیقی یقین کے ساتھ مراد ہے اور فعل واحد سے فقط ایک ہاتھ کاٹا جائے گا. نیز لفظ فاقطعوا قطع پر دلالت کرتا ہے. وأيضا فاقطعوا دال على القطع وهو أيضا لا يحتمل العدد فلا يثبت اليد اليسرى من الآية. نیز لفظ فاقطعوا قطع پر دلالت کرتا ہے اور وہ بھی عدد کا احتمال نہیں رکھتا، پس بایاں ہاتھ آیت سے ثابت نہیں ہوگا.
لا يقال فينبغي ألا تقطع الرجل اليسرى في الكرة الثانية أيضا لأننا نقول إن الرجل غير متعرضة بها في الآية فلا بأس أن يثبت بنص آخر واليد لما كانت متعرضة بها في الآية وتعين اليمنى مرادا منها لا يجوز أن تثبت اليسرى بخبر الواحد الذي لا تجوز الزيادة به على الكتاب لأنه لم يبق المحل المعين الذي تعين بالإجماع بخلاف الجلد فإنه كلما يزني غير المحصن يجلد لأن البدن صالح للجلد دائما لأنه لم يبق المحل المعين الذي تعين بالإجماع بخلاف الجلد فإنه كلما يزني غير المحصن يجلد لأن البدن صالح للجلد دائما. اس پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ مناسب تو یہ ہے کہ دوسری مرتبہ میں بھی بایاں پاؤں نہ کاٹا جائے کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ آیت میں پاؤں کا ذکر نہیں کیا گیا لہذا اس کو دوسری نص سے ثابت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہاتھ کا ذکر جب آیت میں آ چکا ہے اور اس سے دایاں ہاتھ مراد لینا بھی متعین ہو چکا ہے تو جائز نہیں ہے کہ بایاں ہاتھ کا کاٹنا اس خبر واحد سے ثابت کیا جائے جس سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ محل باقی نہیں رہا جو اجماع سے متعین ہو چکا ہے برخلاف کوڑے کے کیونکہ غیر محسن جب بھی زنا کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے کیونکہ بدن دائمی طور پر کوڑے کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. پیارے بچوں، صاحب نور الانوار نے فرمایا ہے کہ متن کی عبارت میں اس مسئلے پر تفریح ہے کہ امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے. امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے اور چونکہ امام شافعی تکرار کے قائل ہے اس لیے اس عبارت کے ذریعے ان پر الزام قائم کرنا بھی مقصود ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بار چوری کرنے پر چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. پھر ہاتھ کٹنے کے بعد اگر دوسری بار چوری کی تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا اور اگر پھر بایاں پاؤں کٹنے کے بعد اس نے تیسری بار چوری کی تو بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر پھر بایاں ہاتھ کٹنے کے بعد اس نے چوتھی بار چوری کی تو اس کا دایاں پاؤں کاٹا جائے گا. اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه. علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر نے فرمایا کہ یہ حدیث دار قطنی میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله. اور ہمارے نزدیک بایاں پاؤں کٹنے کے بعد اگر چور نے تیسری دفعہ چوری کی ہمارے نزدیک بایاں پاؤں کٹنے کے بعد اگر چور نے تیسری دفعہ چوری کی تو اس کا بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا تا وقت کہ وہ توبہ کرے یا مر جائے. ہمارے نزدیک بایاں پاؤں کٹنے کے بعد اگر چور نے تیسری دفعہ چوری کی تو اس کا بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے یا مر جائے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چور کی سزا بیان کرتے ہوئے حق جل مجدہ نے فرمایا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما.
اور آیت میں لفظ سارق اسم فاعل ہے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ اسم فاعل لغت کے اعتبار سے مصدر پر دلالت کرتا ہے، اور مصدر چونکہ اسم جنس ہوتا ہے اس لیے اس سے یا تو فرد حقیقی ایک مراد ہوگا یا فرد حکمی تمام چوریوں کا مجموعہ مراد ہوگا۔ لیکن تمام چوریوں کا علم آخری عمر میں ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کوئی امکان نہیں ہے۔ بس اگر آیت میں سرقہ کا فرد حکمی یعنی تمام چوریوں کا مجموعہ مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چور کے ہاتھ کا کاٹا جانا اس کی آخری حیات پر موقف رکھا جائے، یعنی جب نزع کی کیفیت طاری ہو تب سمجھا جائے گا کہ اب یہ شخص مزید چوری نہیں کرے گا، اور جو چوریاں زندگی بھر کرتا رہا ان کا مجموعہ فرد حکمی ہے، لہذا ان تمام چوریوں کی پاداش میں اب نزع کے عالم میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لیکن یہ بالاجماع باطل ہے۔ لیکن یہ بالاجماع باطل ہے۔ یعنی اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے کہ نزع کے وقت تو تمام چوریوں کی پاداش میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ بہرحال سرقہ کا فرد حکمی مراد لینا باطل ہے، اور جب سرقہ کا فرد حکمی مراد لینا باطل ہے تو اس کا فرد حقیقی یعنی ایک یقینی طور پر مراد ہوگا۔ یعنی آیت میں سرقہ سے ایک سرقہ مراد ہے، اور فعل واحد یعنی ایک سرقہ سے ایک ہی ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے۔ بس آیت سے بایاں ہاتھ کا کاٹا جائے گا، بس آیت کریمہ سے بایاں ہاتھ کا کاٹا جانا ثابت نہ ہوگا۔ بائیں ہاتھ کا نہ کاٹا جانا یوں بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، بائیں ہاتھ کا نہ کاٹا جانا یوں بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آیت میں فقطعوا سے امر قطع مصدر پر دلالت کرتا ہے، اور مصدر چونکہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا اس لیے آیت سے صرف دائیں ہاتھ کا کاٹنا ثابت ہوگا اور بائیں ہاتھ کا کاٹنا ثابت نہ ہوگا۔ لا يقال فينبغي ألا تقطع الرجل اليسرى في الكرة الثانية أيضا۔ اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ ایک اعتراض اور اس کے جواب کو ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ جب لفظ قطع مصدر عدد اور تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو دوسری بار چوری کرنے کی وجہ سے آپ نے بایاں پاؤں کاٹنے کی اجازت کیسے دی ہے؟ کیونکہ چور کا دایاں ہاتھ کاٹنے کے بعد دوسری بار چوری کرنے پر بائیں پاؤں کے کاٹنے سے بھی قطع میں تعدد اور تکرار پایا جاتا ہے، حالانکہ آپ احناف تکرار اور تعدد کے قائل نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت السارق والسارقۃ میں پاؤں کا ذکر قطعا نہیں کیا گیا ہے، البتہ ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اجماع اور حدیث قولی اور فعلی سے دائیں ہاتھ کا مراد لینا بھی متعین ہو چکا ہے۔ حدیث قولی تو یہ ہے، ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخزومیہ کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے کی وجہ سے اس کے دائیں ہاتھ کے کاٹنے کا امر فرمایا ہے، اور حدیث فعلی یہ ہے کہ صفوان ابن امیہ سے دارقطنی میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کا دایاں ہاتھ گٹے سے قطع کیا ہے۔ نیز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت بجائے ایدیہما کے ایمانہما ہیں۔ بہرحال اجماع، حدیث قولی، حدیث فعلی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت سے ثابت ہے کہ آیت میں دایاں ہاتھ مراد ہے۔ بس جب آیت میں فقط ہاتھ کا ذکر ہے اور پاؤں کا ذکر بالکل نہیں ہے تو ممکن ہے کہ بائیں پاؤں کا کاٹنا اس آیت کے علاوہ کسی دوسری نص سے ثابت ہو، اور جب بائیں پاؤں کا کاٹنا کسی دوسری نص سے ثابت ہے تو آیت میں مذکور فقطعوا صیغہ امر کی دلالت عدد اور تکرار پر نہ پائی گئی،
لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آیت میں جس طرح بائیں پاؤں کا ذکر نہیں ہے اسی طرح بائیں ہاتھ کا ذکر بھی نہیں ہے. بس جس طرح نص سے آخر سے بائیں پاؤں کے قطع کو ثابت کرنا صحیح ہے، اسی طرح نص سے آخر سے بائیں ہاتھ کے قطع کو ثابت کرنا بھی درست ہوگا. ان دونوں کے درمیان فرق کرنا تحکم اور خواہ کی بات ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بائیں پاؤں کے قطع کو نص سے آخر سے ثابت کرنا صحیح نہیں ہے. بائیں پاؤں کے قطع کو نص سے آخر سے ثابت کرنا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ شارح علیہ الرحمہ نے کہا ہے. بلکہ حق بات یہ ہے کہ دوسری بار چوری کرنے کی وجہ سے بائیں پاؤں کا قطع اجماع سے ثابت ہے، جیسا کہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے. اور رہا تیسری بار چوری کرنے کی وجہ سے بائیں ہاتھ کا قطع، تو اس کو اس خبر واحد سے ثابت کرنا جائز نہیں ہے جس سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا ناجائز ہے. اور خبر واحد سے بائیں ہاتھ کے قطع کو ثابت کرنا اس لیے ناجائز ہے کہ دائیں ہاتھ کے کٹنے کے بعد وہ محل باقی نہیں رہا جو اجماع سے متعین ہو چکا ہے. یعنی دایاں ہاتھ جو اجماع اور حدیث سے متعین ہوا تھا وہ باقی نہیں رہا. بخلاف الجلدی، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا میں زانی اور زانیہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل عدد کا احتمال نہیں رکھتا، تو یہاں پر بھی اس میں فاعل عدد کا احتمال نہیں رکھے گا. اور فجلدوا صیغہ امر بھی عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے. لہذا غیر محسن کے زنا کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کو صرف ایک کوڑے لگانے چاہیے، اس کو صرف ایک بار کوڑا لگانا چاہیے، اور اس کے بعد زنا کرنے سے کوڑے نہ مارے جانے چاہیے. صرف ایک بار کوڑے لگانے چاہیے اور اس کے بعد میں زنا کرنے سے کوڑے نہ مارے جانے چاہیے. حالانکہ حکم ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بار کوڑے لگنے کے بعد اگر اس نے دوسری بار زنا کیا تو بھی کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر اس کے بعد تیسری بار زنا کیا تو تیسری بار بھی کوڑے مارے جائیں گے. علی ھذا القیاس. اس کا جواب یہ ہے کہ کوڑے مارنے کا محل آدمی کا بدن ہے، اور بدن جیتے جی ہمیشہ کوڑے کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. چنانچہ غیر محسن جب بھی زنا کرے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے. بس یہاں مسبب کوڑے مارنے کا تکرار سبب زنا کے تکرار سے ہوا. بس یہاں مسبب یعنی کوڑے مارنے کا تکرار، سبب یعنی زنا کے تکرار سے ہوا، اور محل یعنی بدن اس تکرار کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اور سابق میں گزر چکا ہے کہ سبب کے مقرر ہونے سے مسبب مقرر ہوتا ہے. اس کے برخلاف سرقہ ہے کہ سرقہ میں قطع کا محل بالاجماع دایاں ہاتھ ہے. بس جب پہلی بار چوری کرنے کی وجہ سے دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو محل قطع باقی نہیں رہا، اور جب محل قطع باقی نہیں رہا تو قطع ید میں تکرار بھی ممکن نہ ہوگا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.